بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کا، خواتین کا بہت بہت شکریہ. ہم نے ذرا سوچا کہ آپ کو تکلیف دیں آج اتوار کے دن، اور جو بھی اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے اس پہ متعلقہ جو محکمے ہیں، خاص طور پر پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 ان کے حکام کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کروائیں. ویسے تو آپ کو ریگولر فیڈ ملتا رہا ہے، پی ڈی ایم اے کے بھی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہا ہے ریگولر، اور ریسکیو 1122 نے بھی آپ کو باقاعدگی کے ساتھ فیڈ کرتے رہے ہیں. یہی متعلقہ محکمے ہیں، جو اطلاعات آتی ہیں فیلڈ سے، جتنا نقصان ہوا ہے یا جو بھی سچویشن ہے اس کی اپڈیٹڈ رپورٹس اور فگرز انہی کے پاس ہوتی ہیں، اس لیے یہ آپ کے ساتھ ریگولرلی شیئر کرتے رہے ہیں. لیکن چونکہ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں جا کر متعلقہ علاقوں کے دورے کا آغاز کیا، کل بنیر میں تھے، آج وہ وہاں سے سوات کی طرف جائیں گے اور تمام نقصانات کا بذات خود جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور وہیں پر ہی متعلقہ محکموں کو احکامات بھی صادر کر رہے ہیں. تو اب اس صورتحال میں آج کے دن جو اس وقت لیٹسٹ پوزیشن ہے، اس کے لیے میں نے ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب اسفندیار خٹک صاحب کو اور ڈی جی ریسکیو 1122 طیب صاحب کو، طیب عبداللہ صاحب کو ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مزید تفصیل لینا چاہتے ہیں، اپڈیٹ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ یہ تمام معلومات لیٹسٹ شیئر کریں گے، اور آگے کیا کرنا ہے اس پر بات کریں گے. باقی بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، نہ ہی میں زیادہ ابتدائی گفتگو میں وقت ضائع کروں گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو فلیش فلڈ آیا اس نے بنیر کو زیادہ متاثر کیا، اس نے سوات کے بعض علاقوں کو ہٹ کیا، اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں باجوڑ میں بھی اس نے تباہی مچائی. قدرتی آفت ہے، اللہ تعالیٰ سے تو نہ گلہ ہو سکتا ہے اور نہ شکوہ ہو سکتا ہے، صرف دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ رحم کرے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو جو ہے مزید عوام کو نقصان سے بچائے، یہی دعا ہے. اور اس دعا کے ساتھ جہاں تک حکومت کی ذمہ داری کا تعلق ہے، تو آپ کو علم ہے کہ جیسے ہی یہ اطلاعات آئیں تو فوری طور پر یہ دو محکمے جو میرے ساتھ جن کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی جی صاحبان پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 نے فوری طور پر کارروائیاں کیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسٹ پاسبل کوشش ہو سکتی ہے، بیسٹ پاسبل ایفرٹس ہو سکتی ہیں اس قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، وہ انہوں نے کیں. میں بالکل اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی کارکردگی، ان کے جوانوں کا جو فیلڈ میں رول رہا ہے اس دوران، اس کو بالکل میں اپریشیٹ کروں گا، اس کی تعریف کروں گا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ریسکیو کے ہی کام کے لیے جو ہمارے پاس 2 ہیلی کاپٹر ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پر ان کو آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا تھا. انتہائی بدقسمتی سے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا، بڑا ہیلی کاپٹر تھا، وہ سامان لے کے جا رہا تھا، اور اسی موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کریش ہو گیا، جس میں 5 ہمارے ساتھی اور جو پائلٹ تھے اور ان کے اہلکار تھے وہ شہید ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے محدود وسائل کے تحت جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے عوام کے لیے اپنی ذمہ داری اسی سرگرمی کے ساتھ پوری کرتے رہیں گے. دوسری بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تفصیلات بعد میں شاید آپ کی طرف سے کوئی سوال بھی آئے گا. پاک فوج کے دستے بھی موجود ہیں، وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں اور مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں. خاص طور پر ان کی جو انجینئرنگ بٹالین ہے، ان کے اہلکار جو پل وغیرہ بہہ گئے تھے، ان میں ٹیمپریری بریجز وغیرہ اور باقی مواصلات کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے تھوڑی دیر پہلے ڈی جی صاحب نے بتایا کہ 5 ہیلی کاپٹر بھی آرمی نے مختص کیے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ آپ کے ڈسپوزل پہ رہیں گے، اور ریلیف اور ریسکیو ایکٹیویٹی میں وہ بھی انوالو ہیں. لیکن وہاں پر موسم چونکہ ٹھیک نہیں ہے، آج پھر وہاں پر بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، تو شاید جو ہیلی کی سارٹیز ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. ہمارا اپنا ہیلی کاپٹر بھی موسم کی خرابی ہی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ساتھ میں وفاقی حکومت کی طرف سے، جیسے کہ آپ نے خود بھی رپورٹ کیا، میڈیا چینلز نے، وزیر اعظم صاحب نے، اور ایون وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب سے رابطہ بھی کیا، سپورٹ کی، بات بھی کی. آگے دیکھتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، یہ قومی سانحہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بھی
بھی ایسی بات کرنے سے بالکل گریز کروں گا جس میں کوئی سیاست کا ایلیمنٹ آئے. میں سمجھتا ہوں یہ پورے قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سانحے میں خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد کرے, جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ دے. اور اس سلسلے میں بالکل یہ کہوں گا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی کوآپریٹ کریں, اور باقی جتنے بھی متعلقہ محکمے ہیں وفاقی حکومت کے, ان کو ہمارے ساتھ مکمل کام کرنا چاہیے, تعاون کرنا چاہیے. بہرحال میں پھر بھی اس حد تک ضرور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر ابھی تک ہمارے کسی سیاسی مخالف نے بھی سیاست نہیں کی, اور ہم بھی انشاءاللہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے, کیونکہ یہ قدرتی آفت ہے, سب کے اوپر ایک آزمائش ہے, اور اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب تھوڑا سا اس ابتدائی گفتگو کے بعد میرے دائیں ہاتھ پہ ڈی جی پی ڈی ایم اے اسفندیار خٹک صاحب ہیں, میرے بائیں ہاتھ پہ طیب عبداللہ صاحب ہیں جو ڈی جی ریسکیو ہیں, اور ان کے ساتھ سیکٹری انفارمیشن بختیار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے لیے بالکل جو بھی آپ نے سوال کرنا ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں. میں ابھی ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر مختصر الفاظ میں ذرا تھوڑی سی لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے وہ بات کریں, اور پھر بعد میں ڈی جی ریسکیو سے ریکویسٹ کروں گا, اور اس کے بعد آپ وی ول اوپن دا فلور. وہی بتا رہے ہیں, وہی بتائیں گے آپ. جو اس وقت لیٹسٹ ہے کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک چیز ہے دیکھیں یہ فگرز چینج ہوتی رہیں گی کیونکہ مختلف وہ اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن بہرحال جو اس وقت لیٹسٹ ہے وہ آپ کے سامنے وہ رکھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پروونشل ایمرجنسی آپریشن سیل فعال ہے, اور وہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوگی جو کیجویلٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں یا جو ڈیمیجز رپورٹ ہو رہے ہیں. پھر بھی میں آپ کے ساتھ جو ابھی فریش فگرز ہیں جو ابھی سے آدھا گھنٹے پہلے اپڈیٹ ہوئی ہیں, اس میں ہمارے پاس جو ڈیتھس ہیں یا کیجویلٹیز رپورٹڈ ہیں وہ 313 ہیں, جس میں سب سے زیادہ بنیر میں 208, شانگلہ میں 36, مانسیرا میں 24, باجوڑ میں 21, سوات میں 16, لوور دیر میں 5, بٹاگرام میں 3, یہ اب تک رپورٹ ہوئی ہیں 3. اس کے علاوہ جو انجرڈ کی تعداد ہے جو اب تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے یہ 156 ہے, جس میں سب سے زیادہ انجرڈ پرسن کی تعداد زخمی افراد کی جو ہے وہ بنیر میں ہے, جہاں پہ 120 ابھی تک جو ہمیں اسپتالوں سے ڈیٹا ملا ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے وہ 120 بنتی ہے. انفراسٹرکچر کی اگر میں بات کروں تو ہاؤسز ڈیمیجز کی جو انیشیل اسسمنٹ ہوئی ہے, رات کو سی ایم صاحب بنیر میں تھے اور ڈائریکشنز ایشو چکی ہیں کہ آپ ڈیٹیل اسسمنٹ کریں. انیشیل اسسمنٹ جو ہمارے پاس آئی ہے وہ 159 مکانات کو نقصان پہنچا ہے, جس میں سے 62 جو ہیں وہ فلی ڈیمیج ہیں, جبکہ 97 جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیجڈ ہیں. اسکول جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس جو ڈیمیج وہ ہیں وہ 57 ہے. کیٹلز جو ہیں جہاں پہ مویشیوں کے نقصانات ہوئے وہ 157 ہیں, اور ادرز میں ہم مختلف برجز کو شمار کرتے ہیں, وہ جو پبلک بلڈنگز ہیں وہ ابھی تک 22 رپورٹ ہوئی ہیں. یہ نقصانات کی انفارمیشن تھی. اس کے بعد ہم نے ریلیف ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی. اس وقت آج صبح جو آخری ٹرکس نکلے ہیں تو ان کی تعداد 54 بنتی ہے. 54 ٹرکوں میں نان فوڈ آئٹمز جس میں ٹینٹ, میٹریسز, رضائیاں, سلیپنگ بیگز, کچن آئٹمز, یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم نے ڈسپیچ کیا ہے. اس میں 33 ٹرک جو ہیں وہ بنیر پہنچ چکے ہیں. سوات بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس میں 8 ہم نے ریلیف ٹرکس بھیج دیے ہیں. باجوڑ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں ہم نے 7 ٹرکس بھیجے ہیں. شانگلہ کو ابھی تک 6 ٹرکس کی رسانی ہو چکی ہے, اور 15 ٹرکس جو ہیں وہ ابھی اس وقت بھی پی ڈی ایم اے ویئر ہاؤس سے لوڈ ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ شام تک یہ آپریشن بھی کمپلیٹ کر لیں. اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے ہمیں 1.5 ارب روپے کی ریلیزز کیے. ان 1.5 ارب روپوں میں جو انیشل 50 کروڑ روپے کی ریلیز آئی تھی اس میں ہم نے بٹاگرام کو 40 ملین, ڈپٹی کمشنر بنیر کو ہم نے 15 کروڑ روپے, باجوڑ کو 50 کروڑ روپے, سوات کو 4 کروڑ روپے, ڈپٹی کمشنر کوہستان اپر کو 1 ملین, 10 ملین, ڈپٹی کمشنر کوہستان لوور کو 10 ملین, ڈپٹی کمشنر کولائی پیلس کو 10 ملین, ڈپٹی کمشنر مانسیرا کو 100 ملین, جبکہ ڈپٹی کمشنر شانگلہ کو
40 ملین روپے ریلیز کیے تھے. رات کو سی ایم صاحب کی ڈائریکشن پہ بنیر کو ہم نے 35 کروڑ روپے اور ریلیز کر دیے ہیں. تو یہ بنیر کو ابھی تک ہم نے 50 کروڑ روپے جو ہیں وہ اب تک ریلیز کر لیے ہیں. باقی بھی جتنی بھی ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے تمام ڈسٹرکٹس میں, اور ڈپٹی کمشنر حضرات کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی ایمرجنسی پروکیورمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. سر نے جیسے بتایا پاک آرمی کے جوان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ریلیف ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں. 5 ہیلی کاپٹرز ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں. 3 انجینئرنگ کور کے جو بٹالین ہے وہ بنیر میں اس وقت بھی آپریشنل ہے, اور یہ ہماری ایک کوآرڈینیٹڈ ایکٹیویٹی ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہیں, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج کی شام تک جتنی بھی ریلیف ایکٹیویٹیز ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. تھینک یو. ڈی جی پی ریسکیو 1122. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. اچھا جی, ریسکیو سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ ریسکیو میں ایک تو ہماری تیاری کی فیز تھی, کیونکہ ہمیں جولائی کے شروع میں ہی این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے اور پاکستان کا جو موسمیاتی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے بتا دیا گیا تھا کہ بارشیں جو ہیں یا فلڈز جو ہیں, کلاؤڈ برسٹ کا خطرہ ہے. تو صرف 1 مہینے کے ٹائم میں ہم نے اپنی تمام ریسورسز جو ہیں وہ ری ایلوکیٹ کی, اور اس وقت ہمارے جو اسپیشلائزڈ ریسکیورز ہیں وہ تقریباً 6000 ہم نے پورے صوبے میں تعینات کیے ہوئے ہیں. اسی طرح جو اسپیشلائزڈ ریسکیو اکوپمنٹ ہے وہ تقریباً 10,668 آئٹمز ہیں وہ ہم نے ان میں تقسیم کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ریسکیو وہیکلز ہیں جس میں ایمبولینسز شامل ہیں, جس میں ریسکیو وینس شامل ہیں, جس میں ڈیزاسٹر وینس شامل ہیں. وہ تقریباً ہم نے 1026 وہ تقسیم کی ہوئی ہیں تمام اضلاع میں. ہمارے ریسکیو اسٹیشنز تمام سیٹلائٹ اسٹیشنز اور ڈسٹرکٹ اسٹیشن, تحصیل اسٹیشن ملا کے 176 ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اسپیشل انیشیٹو لیا ہے, وہ اس لیے کہ ریسکیو اسٹیشن سے جو آپ کی جو ڈوبنے کی جگہ ہے اس تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے, تو اس ٹائم کو ختم کرنے کے لیے, اس لیے کہ جو ڈراؤننگ ایمرجنسی ہوتی ہے وہ سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے, تو وہ ان علاقوں میں, ان ایریاز میں جہاں ڈراؤننگ ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں وہاں ہم نے 60 ٹیمپرری واٹر ریسکیو پوائنٹس بنائے ہیں, عارضی ریسکیو پوائنٹس. اور ان عارضی ریسکیو پوائنٹس میں ہم نے 129 لوکل غوطہ خور جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں چیف منسٹر صاحب کی اسپیشل ہدایات پر, تو ان میں وہ 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے جو ڈائیورس تھے وہ پہلے جو تھے اس ایمرجنسی سے پہلے تقریباً جولائی سے پہلے ہمارے پاس 117 تھے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے چیف منسٹر صاحب کی اسپیشل ہدایات پر لوکل غوطہ خوروں کو سوات سے اور علاقوں سے ہائر کیا ٹیمپرری طور پر, ایگزیجنٹ بیسس پر. وہ 129 لوگ ہم نے ہائر کیے, اور اب ہماری جو وہ پوری تعداد ہے ڈائیورس کی وہ تقریباً 246 ہے. اب ان تیاریوں کی وجہ سے جو ہے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ پچھلے 3 دنوں میں ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے 5210 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, زندہ ریسکیو کیا ہے. اور اس جو ہمارے اضلاع ہیں جن میں 9 اضلاع ہیں جن میں ابھی تک فلیش فلڈز ہو گئے یا آسمان بادل کا پھٹنا ہو گیا, اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں, تو وہاں اس میں باجوڑ, بنیر, سوات, بٹاگرام, مانسیرا, شانگلہ, تورغر, لوور دیر اور اپر دیر شامل ہے. یہاں ہم نے تقریباً 1800 اہلکار جو ہیں اسپیشلائزڈ ریسکیورز جو ہیں وہ تعینات کیے ہوئے ہیں. ایک ہم نے اسپیشل انیشیٹو لیا ہے کہ ایک ہم نے ایلیٹ ریسکیو اسکواڈ بنایا ہے, اور اس کو ہم نے ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ثوابی جو ہیں اویس بابر صاحب جو ہمارے بیسٹ ریسکیور ہیں, ان کی نگرانی میں ہم نے ان کو 80 لوگوں کو ہم نے بنیر بھجوا دیا ہے. اس میں ہر طرح کے ریسکیور شامل ہیں. اب یہ بنیر کو بیک اپ سپورٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح ڈی سی صاحب نے بتایا کہ تقریباً 313 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس سانحے میں ابھی تک جو سیلاب آئے ہیں, تو اس میں ہم نے تقریباً 300 لوگ جو ہیں وہ ریکور کر لیے ہیں, ان کی باڈیز کو ریکور کر لیا ہے. اس لیے کہ ریسکیو کے بعد ایک ریکوری کی سٹیج ہوتی ہے, اور یہ کیچڑ سے اس میں ندی نالے شامل ہیں, اس میں پانی شامل ہے. تو یہی ہماری ابھی تک کی جو تھی وہ تیاری کی پریپریٹری سٹیج کی, اور ایگزیکیوشن سٹیج جو ہے اس کی یہ تفصیلات تھی. صحیح بتا دیں کہ آج اور کل موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی ہے اور ہو بھی رہی ہیں بارشیں, اور 21 تک وقفے سے. تو ایمرجنسی اور جو ریلیف کے کام ہیں, امدادی کام, اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
بالکل ابھی صبح ہی ہم نے ڈپٹی کمشنر بنیر چونکہ وہاں پہ ابھی آپریشن شروع ہے سرچ آپریشن جس کو ہم کہتے ہیں ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی سرچ آپریشن شروع ہے ڈیڈ باڈیز کے لیے تو وہ ابھی بھی شروع ہے چونکہ رات کو تھوڑی سی بارش ہوئی تھی بنیر میں اور صبح سے تھوڑی سی بارش ہو رہی ہے تو اس کے باوجود ہماری جو مشینری لگی ہوئی ہے اور وہ پوری آپریٹو ہے وقفے سے جب بارش ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے لیکن جیسے ہی بارش رکتی ہے ہماری فیلڈ فارمیشن جو ہے وہ سرچ آپریشن ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح شانگلہ کے ڈی سی سے بھی ہماری بات ہوئی کیونکہ وہاں پہ ابھی ہلکی بارش ہو رہی ہے مسلسل بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے تھوڑی سا تعطل کا شکار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ہمیں ونڈو ملتا ہے ہم آپریشن شروع کر دیتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جو بنیر کے دور دراز علاقے ہیں کہا جا رہا ہے وہاں تک رسائی ابھی تک نہیں ہے تو کن علاقے ہیں جہاں تک ابھی مشکلات کا سامنا ہے ریسکیو ہے؟ رات کو جو ہماری بریفنگ ہوئی بنیر کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جو ابھی کلوزڈ ہے. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیمز وہاں پہنچ گئی ہیں اور تمام جو ہے علاقے وہ ایکسیسیبل ہو گئے ہیں. جو روڈ نیٹ ورک تھا اس کو ریسٹور کر دیا گیا ہے. ہماری پوری ٹیمز جو ہیں وہ اب سرچ آپریشن میں اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہیں تمام علاقوں میں. میں ایڈ کرنا چاہوں گا چونکہ خبر ایڈ کی ریسکیو کرنا آپ نے کہا تو اللہ کے فضل سے میں پورے دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ بنیر میں بیسکلی 3 تحصیلوں میں جو ہے یہ ثانیہ پیش آیا آسمانی بجلی گرنے کا اور فلیش فلڈ کا جس میں گلبانڈے ہے ملک پور ہے گوکند ہے. جو میں پورے دعوے سے کرتا ہوں کہ ہمارے ریسکیورز جو ہیں وہ ان تمام جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ اب پاکستان آرمی کے یونٹ بھی وہ اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ وہاں پہنچ چکے ہیں. کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے بنیر میں جہاں ہماری ریسکیورز پہنچے نہ ہوں اور اگر کوئی ایسا علاقہ آپ کو نظر آتا ہے تو بے شک ہماری جو فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اس پر ہم فوراً ایکشن لیں گے. ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے میں نے صبح دیکھا کہ آرمی کی جو ٹیمیں وہ پہنچ چکی ہیں. پروونشل گورنمنٹ جو انجرڈ ہے ان کے حوالے سے کتنی کہاں پہ ہے اور جو آؤٹ بریک ہے اس کے فلڈ کے بعد جو بیماریاں پھوٹتی ہیں اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہیلتھ کا میں چونکہ رات کو میں اس میٹنگ میں بیٹھا تھا جو سی ایم صاحب نے کی ہے تو ہماری پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے مردان سے اور جو ایڈجسنٹ ڈسٹرکٹ سے وہاں سے ہماری میڈیکل ٹیمز سپورٹ کو پہنچ گئی ہیں جہاں پہ ڈیزاسٹر ہٹ ایریاز ہیں. میڈیکل کیمپس اسٹیبلشڈ ہیں. صوبائی حکومت نے آلریڈی وہاں پہ دوائیاں اویلیبل تھی پھر بھی فردر سٹاکس جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں. ہماری جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ کی DHO اس کو لیڈ کر رہا ہے اور رات کو جو تھا پورا جو انجرڈ لائے گئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہسپتالوں سے فارغ ہو گئے ہیں. پھر بھی جو آپ نے آؤٹ بریک کا ذکر کیا جس میں ملیریا اور باقی جو ڈینگی اور اس قسم کے آؤٹ بریکس ہوتے ہیں اس کو بھی سی ایم صاحب نے بہت کلیئر کٹ ڈائریکشنز دیے ہیں. ہم نے ماسکیٹو نیٹس اس میں پہنچا دیے ہیں. میڈیکل کیمپس اسٹیبلش ہیں. وہ دوائیاں جن کی ضرورت ہوتی ہے اس فلڈس کے آنے کے بعد چونکہ واٹر کنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے وہ ساری دوائیاں جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں اور سارے پورے ہاسپٹلس اور ریلیف کیمپس جو جس کو آپ میڈیکل کیمپس کہتے ہیں وہ آپریشنل ہیں. اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا ایڈ کرنا چاہوں گا ڈی جی صاحب کی بات میں کہ دیکھیں اس وقت جو بیماریوں کی آپ نے بات کی تو 2 دنوں سے ہمارے وزیر صحت جو ہیں احتشام صاحب وہ باقاعدہ سامان کے ساتھ ڈاکٹروں کے ساتھ وہاں موجود ہیں. بنیر میں ہی ہیں. ہمارے CNW کے منسٹر وہاں موجود ہیں. ہمارے پبلک ہیلتھ کے منسٹر وہاں موجود ہیں. سب اس وقت سی ایم صاحب کے ساتھ آن دا اسپاٹ موجود ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب جو وہاں سے MNA ہیں وہ خود وہاں پر کئی دنوں سے مصروف ہیں. اس کے علاوہ جو MPA ہیں ہمارے وہاں سے فخر جہان صاحب اور ریاض صاحب وہ سب وہاں پر آن دا اسپاٹ موجود ہیں. اور یہ جو بھی آپ نے کنسرنز کا ذکر کیا ان سب کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. میں یہ وضاحت کر دوں کہ جو ایمرجنسی سروسز ہیں تو وہ خدمات بھی 1122 دے رہا ہے اور اس میں پہلے وہاں بنیر میں 15 ایمبولینسیں تھیں تو چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایات پر پہلے ہی دن 15 اگست کو ہم نے 15 اور ایمبولینسیں وہاں بھجوا دی ہیں. تو اب وہاں 30 ایمبولینسز موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو میں نے 3 آپ کو تحصیلوں کا ذکر کیا ملک پور گلبانڈے اور گوکند اس میں ہم نے ایک ایمرجنسی سروس جو ہے پوائنٹ بھی قائم کر دیے ہیں. تو وہاں بھی ہماری ایمبولینسیں جو ہیں اس میں زخمیوں کے لیے بنیادی طبی امداد کے تمام آلات اور تمام دوائیاں بھی موجود ہوتے ہیں. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ
یہ ہماری 30 ایمبولینسیں جو ہیں یہ بھی ایمرجنسی خدمات مکمل انجام دے رہی ہیں. یہ دونوں ڈی جی سے سوال ہے سر اسفندیار صاحب سے کہ یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کے متعلق خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت ملبے تلے دبے ہوئے, کیونکہ 15 سے تو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریسکیو جو آپریشن ہے یہ کب تک چلے گا اور ملبے تلے کتنے لوگ ہیں یہ. اور طیب عبداللہ صاحب جو ہماری کچھ گاڑیاں جو تھی ریسکیو کی وہ پنجاب حکومت کے پاس تھی یا اسلام آباد کے پاس تھی اکتوبر والی سانحے میں, تو وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے؟ جی بالکل, 2 ڈسٹرکٹس میں اس وقت خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ابھی تک لوگ, چونکہ یہ 4 فٹ اور 8 فٹ کا ملبہ آیا ہے, اس کو کلیئر کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگ رہا ہے. 2 ڈسٹرکٹ کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جائے کہ وہاں پہ ابھی بھی لوگ ملبے تلے دبے ہیں, وہ ایک بنیر اور شانگلہ. بنیر میں رات کو جو ہماری وہ ہوئی اور جو ریونیو سٹاف نے گھر گھر جا کے وہاں پہ لوگوں کی تفصیلات اکٹھا کیے ہیں, تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 100 سے لے کر 150 تک لوگ جو ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہیں. پورن تحصیل میں شانگلہ میں وہاں پہ بھی ابھی ہمارا ہیلی سروس چونکہ آج بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے سسپینڈڈ ہے. ہمارے بہت پروونشل گورنمنٹ کا ہیلی بھی اور آرمی نے جو ہمیں ہیلی پرووائڈ کیا ہے اس کے تھرو ہم ایریل سروے پلان ہم نے کیا ہوا ہے, لیکن تھوڑا سا چونکہ آج ویدر ونڈو اویلیبل نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم اس کا ہے. 100 سے 150 تک نہیں, صرف بنیر میں جو ہے وہ 100 سے 150 تک مسنگ ہے, جبکہ ابھی ڈی سی بنیر جو ہے وہ ابھی اسیسمنٹ کر رہا ہے, لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ہمیں شانگلہ کی میں بات وہ ابھی تک اسیسمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آئی ہے, لیکن جو ہم ایریل سروے کا پلان ہمارا ہے, چونکہ ہم نے آج اس کو شروع کرنا تھا لیکن ویدر ونڈو اویلیبل نہیں ہے اس وجہ سے وہ سسپینڈڈ ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہے, گراؤنڈ کی ٹیم موبلائز ہے بائی فٹ, وہ پہنچ گئے ہیں, لیکن کمیونیکیشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, نیٹ کنیکٹیویٹی کا, اس وجہ سے وہ رپورٹس ابھی تک ہمارے پاس شیئر نہیں ہوئی. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اس لیے کہ اس وقت جو ہے ہمارے لیے ایک گاڑی اور ایک ریسورس بہت اہم ہے. تو جس وجہ سے بھی وہ گاڑیاں وہاں پنجاب کی حکومت نے روکی ہیں, ایک ہماری فائر ریسکیو وہیکل ہے وہاں ابھی اور ایک ہماری 4x4 وہیکل ہے, تو ہمیں ان دونوں کی بہت ضرورت ہے. اور میں ریسرچ صاحب کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب حکومت سے کہ اب یہ وقت جو ہے وہ ہماری مدد کرنے کا ہے. بڑے بھائی ہونے کے طور پر میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو فائر ریسکیو وہیکل ہے اور ایک 4x4 وہیکل ہے, یہ اگر کائنڈلی ہمیں واپس کر دی جائے تو اس سے بہت ساری انسانی جانوں کو ہے بچاؤ ہو سکے گا. اس لیے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں آسمانی بجلی گری ہے یا پانی گرا ہے, وہ بالکل پہاڑوں کے اوپر ہیں, تو وہاں صرف 4x4 وہیکل جا سکتی ہے, وہاں ہماری ایمبولینسز بھی نہیں جا سکتی, اور ہم اپنا جو ریسکیو کا سامان ہے اس میں رکھ کے پہنچا رہے ہیں. تو یہ 4x4 وہیکل اور یہ فائر ریسکیو وہیکل جو ہے یہ ہمیں اگر مل جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. عبداللہ صاحب صرف یہ 2 گاڑیاں؟ جی میری معلومات کے مطابق صرف یہ 2 گاڑیاں ہیں. اور ڈرائیور بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں پتہ کر کے, اس لیے کہ ابھی تو ہم یہ جو سیلاب ہیں اور اس کے متعلق انفارمیشن لے کے آئے ہیں, تو میں انفارمیشن لے کے پھر آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ کل سے فیک نیوز اور ان چیزوں کا بھی بڑا معاملہ شروع ہے کہ ایک اسکول تھا سرکاری, اس میں 150 کے قریب بچے تھے, آسمانی بجلی گرنے سے سب کے سب جاں بحق ہو گئے ہیں. لیکن جب ہم نے اس کی تصدیق کی تو ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن خیبر پختونخوا حکومت اس فیک نیوز اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اگر فردر آپ جیسے 12-8-3 کا بلیٹن ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر پہلے سے یہ ریسکیو والے یا یہ PDMA والے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے 1 گھنٹہ پہلے بلیٹن سے اگر تمام چینلز کو دے دیں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. جی آپ کا بالکل مہربانی آپ کی, آپ نے پوائنٹ ریز کیا, بالکل اچھا مشورہ ہے. صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت PDMA اور ریسکیو والے چونکہ وہ فیلڈ میں جو اس وقت ایکٹیویٹی ہے اس میں زیادہ انوالو ہیں, تو یہ جو فیک نیوز ہوتی ہیں یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ جب جیسے کوئی قدرتی حادثہ ہوتا ہے جس کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا, ہم حکومت کے خلاف یا عوام میں ایک افراتفری پھیلانے کے لیے ہمارے
بعض عناصر جو ہیں وہ فیک نیوز اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. بالکل جو بھی ہمارے نوٹس میں معلومات علم میں کوئی چیز ایسی آتی ہے اس کو ہم فوری طور پر بالکل کاؤنٹر بھی کرتے ہیں. ہمارا جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے یا نیشنل میڈیا پہ بھی بالکل ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں اس میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ اس جنگ میں بالکل فرنٹ فٹ پہ سولجرز کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے فیک نیوز کو آپ ہمارے نوٹس میں بھی لائیں، لیکن خود بھی اس کو فوری طور پر، کیونکہ آپ کا بھی نیٹ ورک ہے، ہر جگہ آپ کے رپورٹرز موجود ہیں، آپ کے نمائندے موجود ہیں، چیک کر کے اس کو آپ کاؤنٹر بھی کیا کریں. کیونکہ اب دیکھیں نا، اس طرح کی فضول قسم کی غیر ضروری باتیں جو کہ ایک ذہنی پریشانی میں لوگوں کو مبتلا مزید کر دیتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو ریلیف دیا جائے. جیسے یہ ہیلی کاپٹر کے بارے میں کہ جی اس پر فائر ہوا ہے، میزائل کسی نے مارا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ ملک دشمنی پر مبنی کی اماؤنٹ کرتی ہیں یہ حرکات. تو اس قسم کے حالات میں قوم کو یکجا کرنا چاہیے، ان کی توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد ہم کر سکیں اور اس قومی سانحے سے ہم کا مقابلہ کر سکیں، رادر دین کہ ہم اس طرح کے ڈرامے بازی کر کے صرف اپنے لائکس اور وہ زیادہ کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلائیں. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. بالکل ہمارے ٹیم کو میں نے تو کم از کم کہا ہوا ہے اور ہماری ٹیم کرتی بھی ہے، لیکن آپ لوگ بھی ذرا اس میں ہمارے ساتھ تعاون ضرور کریں. دوسری آخر میں میں، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں صرف آخر میں ان تمام جو NGOs ہیں جو اس وقت فیلڈ میں رضاکارانہ طور پر ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں لوگوں کی سپورٹ کر رہی ہیں، مدد فراہم کر رہی ہیں، میں ان کا بھی میں نام نہیں لے سکتا، مجھے صرف ایک اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن ہی کا پتہ ہے کہ ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں، باقی بھی یقیناً ہوں گے. میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حکومت کی طرف سے بھی، اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کے کارکن اس مصیبت میں قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور مدد فراہم کر رہے ہیں. ایک چیز میں اگر ایڈ کر دوں، فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو امداد کی آفر، وزیر اعلیٰ کو بھی فون کیا، آپ کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فون آیا، پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کی، اس کی کیا پوزیشن؟ اس پہ آتا ہوں، ذرا DG صاحب کو پہلے بات ایک آپ کی وساطت سے یہ ریکویسٹ ہے تمام عوام سے کہ برائے مہربانی جتنے بھی واٹر باڈیز ہیں، چاہے وہ دریا ہیں، ندی نالے ہیں، 30 اگست تک یا 15 ستمبر تک خدا را اس کے نزدیک نہ جائیں. 14 اگست کو ہمارے جشن آزادی کو 2000 لوگ ہمارا جو سرن ویلی پارک ہے، فیملی پارک، وہاں موجود تھے اور بالکل پانی کے ساتھ تھے اور پانی کے درمیان میں پھنس گئے، اور ان 2000 کو پھر 1300 لوگوں کو ہم نے تقریباً 5-6 گھنٹے میں ریسکیو کیا. تو اس سے ہماری جو ریسکیو کی جو استعداد ہے وہ بھی آپ جسے کہتے ہیں اوور ویلم ہو رہی ہے. دوسری یہ میری ریکویسٹ ہے، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جو اس طرح ہیلی کاپٹر کا انسیڈنٹ ہوا، تو اس میں فوکس کائنڈلی میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان قربانیوں پر دیا جائے کہ جو ان ریسکیورز نے دی ہیں، کہ جو اس ہیلی کاپٹر میں تھے، اس میں تمام سول ایویشن کے لوگ تھے، مگر لوگوں کو بچانے، انسانی جانوں کے بچانے کے لیے گئے تھے، تو وہ ریسکیور تھے، اور اس میں کرنل کے رینک کا ایک آدمی بھی موجود تھا. تو کائنڈلی اگر فوکس اس پہ رکھا جائے، نہ جائے اس کے اوپر کہ وہ کیسے ہوا، وہ تو جب تحقیقات ہوں گی بات سامنے آ جائے گی. یہ جو بات کی DG صاحب نے، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کچھ دن پہلے وہ قومی اعزازات کی ایک منڈی لگی تھی، لوٹ سیل ہوئی تھی، میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو یہ تمغے بانٹتے ہیں کہ وہ ان ہیروز کو پہچانیں. یہ قومی ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں قوم پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام رضاکاروں کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. کم از کم صوبائی حکومت کی طرف سے میں یہ کمٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایمرجنسی سچویشن ختم ہو تو DG صاحب، ہم دونوں PDMA بھی اور آپ بھی اور صوبائی حکومت ضرور ان کو ہم ایکنالج بھی کریں گے، ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے جنہوں نے خود رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دی ہیں. کوئی آپ کی نظر میں بھی ہو تو ہمارے ساتھ اس کی انفارمیشن ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے واقعی اس مشکل گھڑی میں قوم کی مدد کی ہے ان کو ہم وہ کر سکیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جی دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو اس وقت انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بات کی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، اور مدد کی آفر کی ہے. اور مجھے DG PDMA بتا رہے تھے کہ کچھ سامان بھی فیڈرل گورنمنٹ کی NDMA کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ مطلب NDMA جو ان کا مین ادارہ ہے، ان کی طرف سے کچھ ٹرک وغیرہ آئے ہیں. لیکن
کوئی ایسا ابھی تک سبسٹینشل سپورٹ سامنے نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی بات کی جو کام ہے ان میں یقیناً ان کا رول ہمیں چاہیے ہوگا. یہ ابھی بلکہ تھا خبر تھا مخبل ہو گیا خبر. اچھا، ایک جس طرح آپ نے بڑا پرٹننٹ سوال کیا تھا کہ آپ کو ریسکیو میں یا ریلیف میں کن مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ سیلابوں کی وجہ سے، کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے، تو اس میں دو خطرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بجلی کی تاریں ہیں اس سے مزید لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے الیکٹریکیوشن سے، اور 2010 کے نوشہرہ کے سیلاب میں یہ ہوا تھا. تو یہ پیسکو کے جو حکام ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ جلد از جلد نظام کو بحال کر دیں، اور جہاں یہ خطرہ ہو تو ان تاروں کو بھی وہ فکس کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بنیر کی جتنی بھی 3 جو جگہ ہیں جہاں پہ یہ زیر ثانیہ پیش آیا، تو وہاں یہ موبائل کا نظام بھی تعطل کا شکار ہے. تو ہماری جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، وڈلگم کا ادارہ ہے، تو اس سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہاں جلد از جلد اس نظام کو بحال کر دیا جائے، اس لیے کہ اس میں ریسکیو ایکٹیویٹیز میں بھی ہمیں بہت اس میں مشکل پیش آ رہی ہے کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے.